مہاراجہ رنجیت سنگھ کی موت کے بعد سن 1849 میں پنجاب کا کنٹرول برطانوی حکومت کے پاس آ گیا۔ اس وقت پنجاب کل 5 ڈویژن پر مشتمل تھا: امبالہ، لاہور، راولپنڈی، گرداسپور اور ملتان۔ ہر ایک ڈویژن کے 6 اضلاع تھے، لیکن گرداسپور ایک ایسا ڈویژن تھا جس کے 5 اضلاع تھے۔ اس طرح پورا پنجاب کل 29 اضلاع پر مشتمل تھا۔ مشرقی پنجاب کے 2 ڈویژن امبالہ اور گرداسپور، جس کے کل 13 اضلاع تھے، ان تمام اضلاع میں کھیتی باڑی موجود تھی اور زمین انتہائی زرخیز تھی۔ مغربی پنجاب کے 3 ڈویژن میں سے وہ اضلاع جہاں سے دریا گزرتے تھے کھیتی باڑی موجود تھی، لیکن اس کے علاوہ باقی کا رقبہ بے آباد اور بنجر تھا، اور اس علاقے میں آبادی نہ ہونے کے برابر تھی۔ خودرو خاردار جھاڑیوں سے بھرے ہوئے اس علاقے کو دوآب یا بار کا علاقہ کہا جاتا تھا۔ سن 1860 میں برطانوی حکومت نے اس بار کے علاقوں کو زرخیز بنانے کا فیصلہ کیا، جس کے لیے انہوں نے یہاں پر نہری نظام کی شروعات کی۔ اس نہری نظام کے لیے انگریز حکومت نے کینال کالونی کو تعمیر کیا۔ ان کینالز کالونیوں کا مقصد بار کی بنجر زمین کو آباد کرنا تھا۔ اس مقصد کے لیے بار کے علاقوں میں کل 9 کینال کالونیاں بنائی گئیں۔ ان کالونیوں کی مدد سے بار کے علاقے کی 1,40,00,000 ایکڑ اراضی کو قابل کاشت بنایا گیا۔ ان کالونیوں میں سب سے بڑی کالونی چناب کالونی تھی۔ چناب کالونی 2 کالونیوں میں منقسم تھی: اپر چناب کالونی، لوور چناب کالونی۔ چناب کالونی کا کل رقبہ 18,24,745 ایکڑ تھا۔ چناب کالونی کا پرانا نام جھنگ بار تھا۔ اس کا پہلا فیز سن 1892 میں شروع ہوا۔ جھنگ بار کا علاقہ 3,454 مربع میل پر پھیلا ہوا تھا۔ ضلع جھنگ درج ذیل تحصیلوں پر مشتمل تھا: لائل پور، ٹوبا ٹیک سنگھ، سمندری، چنیوٹ اور جھنگ۔ جھنگ بار میں رہائش پذیر لوگوں کو جانگلی کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ بار کے کم گنجان علاقوں میں رہتے تھے۔ یہ لوگ کھیتی باڑی اور زراعت سے ناواقف تھے، زیادہ تر خانہ بدوش زندگی گزارتے اور جسمانی طور پر مضبوط لوگ ہوتے تھے۔ ان کا لباس سیاہ رنگ کا ہوتا تھا اور سیاہ رنگ کی ہی تہمد باندھتے تھے۔ ان کی زبان جھنگوی یا جانگلی کہلاتی تھی۔ ذریعہ معاش گائے، بھینس اور مویشی پالنا تھا۔ جھنگ بار کی زمین خاردار خودرو جھاڑیوں سے بھری پڑی تھی۔ حبس کا موسم رہتا، سالانہ اوسط بارش 5 انچ تھی۔ انسانی آبادی انتہائی کم تھی۔ نہروں کی تعمیر و تکمیل کے ساتھ ساتھ چناب بار میں مشرقی پنجاب سے لوگوں کی آبادکاری بھی عمل میں لائی گئی۔ وسطی پنجاب کے ضلع امرتسر، ہوشیارپور، جالندھر سے لوگوں کو یہاں لا کر آباد کیا گیا۔ اسی مناسبت سے یہ لوگ آبادکار کہلائے۔ ان میں سکھ، ہندو اور مسلمان شامل تھے۔ سکھ لوگوں کی مدرجہ ذیل ذاتیں تھیں: جٹ اور کمبو، جبکہ مسلمان گجر، ارائیں اور راجپوت تھے۔ زمین کی تقسیم کچھ اس طرح سے کی گئی کہ 60% زمین آبادکاروں کو جبکہ 40% زمین مقامی رہائشیوں کو دی گئی۔ مقامی لوگوں میں کھرل، وٹو، جٹ، راجپوت، کھچی اور بھٹی شامل تھے۔
سن 1906 میں فیصل آباد میں زرعی کالج بنایا گیا تاکہ اجناس میں تبدیلی کر کے مختلف قسم کے علوم سیکھ کر کھیتی باڑی کو اور بہتر بنایا جا سکے۔ رقبہ تقسیم ہونے کے بعد تمام زمینیں آباد ہو گئیں، جس سے یہاں کے باشندے خوشحال ہو گئے۔ لوگ سونا کم مقدار میں خریدنے کی بجائے کلو گرام کے حساب سے خریدتے تھے۔ سن 1947 کی تقسیم ہند کے وقت ان تمام آباد کاروں کو یہاں سے بے دخل کر دیا گیا۔ جن لوگوں نے اپنے خون پسینے کی کمائی سے یہ سارا خطہ آباد کیا، ان لوگوں کو جس طرح سے یہاں سے نکالا گیا، تاریخ اس کی گواہ ہے۔ ان لوگوں کا دکھ بہت بڑا ہے۔ انہیں 2 دفعہ ہجرت کی مصیبت سے دوچار ہونا پڑا۔ پہلی دفعہ مغربی پنجاب کو آباد کرنے کے لیے ملک بدر ہونا پڑا، اور دوسری دفعہ اس زمین سے جانا پڑا جن میں ان کا خون شامل تھا۔ اس ہجرت سے تقریباً 60 لاکھ سے زائد لوگ مغربی پنجاب سے مشرقی پنجاب کو ہجرت کر گئے۔